بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پی انالیٹیکا۔ عجیب انکشافات ہو رہے ہیں جو ارشد شریف کا جو مرڈر ہوا اس سے ریلیٹڈ کچھ اس کے ویسے آس پاس کی باتیں، اور وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے جو گتھیاں ہم سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ زیادہ الجھتی جا رہی ہیں، شاید سمجھ سے بالاتر ہو رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے آج اعلان کیا کہ یہ 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی جا رہی ہے کینیا، اور وہ جا کے وہاں تحقیق کرے گی، لیکن بعد میں پھر ریویژن آ گئی اور اس میں جو ISI کے نمائندے ان کو نکال دیا گیا، اور اب 2 وہ حکومتی نمائندے ہی اس میں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ خبریں بھی جو آئیں وہ بھی عجیب و غریب ہیں۔ مثلا گلف نیوز نے یہ خبر دی کہ نیروبی پولیس نے شہزاد اکبر کو شامل تفتیش کر لیا، جو کہ 3 گھنٹے تک تفتیش میں حاضر رہے، ان کی تفتیش ہوتی رہی، اور اس کے بعد ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی، لیکن ساتھ ان کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ آپ نیروبی نہیں چھوڑیں گے۔ اب شہزاد اکبر صاحب وہاں کیا کر رہے تھے؟ کیا وہ بھی ارشد شریف کی طرح چھپتے چھپاتے پھر رہے ہیں، یا کیا ان کا مسئلہ ہے؟ ان کے اوپر بھی مقدمات اس حکومت نے بنائے ہوئے ہیں۔ بہرصورت یہ ایک نئی اس میں سے کہانی نکل آئی نیروبی کے حوالے سے۔ پھر گلف نیوز نے ہی دوسری جو کہانی بات کی ہے، وہ انہوں نے کہا ہے کہ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کو پہلی گولی 2 فٹ کے فاصلے سے ماری گئی۔ پھر یہ کوئی جانتا ہے کہ کینیا میں وقار نامی شخص کون تھا؟ اس کا بھائی خرم احمد جو گاڑی چلا رہا تھا وہ کدھر ہے؟ وقار KPK کا بہت بڑا اسلحہ اسمگلر ہے، سننے میں آیا ہے کہ ڈرائیور کو کسٹڈی میں لے لیا ہے۔ یہ باتیں غالباً فیصل وابڈا نے اپنی پریس کانفرنس میں کی ہیں۔ ان ساری چیزوں پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ارشد شریف اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھا اور واپس آنے کو تیار تھا، یہ بھی فیصل وابڈا نے کہا۔ اب اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کسی سے رابطے میں تھا یا نہیں، کیونکہ ارشد شریف کے 1-2 کانٹیکٹس ہیں۔ وہ غالباً سینیٹر انور بیگ صاحب ہیں جن سے غالباً رابطے میں تھا، اور اس کے علاوہ سننے میں آتا ہے کہ رؤف کلاسرا سے غالباً اس کا رابطہ تھا یا کسی اور سے، لیکن فیملی سے تھا لگاتار۔ فیملی زبان نہیں کھولتی، تو اس کی مسز جو ہیں اس سے میری بات ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ وہ لگاتار رابطہ تھا، لیکن وہ اپنی لوکیشن ڈسکلوز نہیں کرتا تھا۔ ایون اس کی فیملی کو، یعنی اس کی وائف کو لوکیشن نہیں پتا تھا، لیکن اس نے رابطہ رکھا ہوا تھا، اور اسے کہا تھا کہ لوکیشن میں آنے والے وقت میں ایک وقت پہ بتاؤں گا جب کہ تمہیں اس وقت میں ٹکٹ بھیجوں گا اور تم آ جانا۔ سو یہ ایک ایڈیشنل چیز اس میں، لیکن فیصل وابڈا صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ پھر فیصل وابڈا نے یہ بھی دعویٰ کیا اپنے پریس کانفرنس میں کہ ارشد شریف کو فائر گاڑی کے اندر سے مارا گیا۔ اب یہ ساری باتیں، پہلی بات یہ ہے کہ پہلی گولی 2 فٹ سے لگی، یہ فیصل وابڈا کو کس نے یہ انفارمیشن دی؟ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اگر وہاں پہ ہوا ہے پوسٹ مارٹم تو یہاں بھی ہو رہا ہے، یہ چیز پتہ لگ جائے گی۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ وقار نامی، اور یہ اس کا اعلان کر دیا فیصل وابڈا نے کہ خرم وغیرہ یہ KPK سے ان کا تعلق ہے، اور یہ بہت بڑے اسمگلر ہیں اسلحہ کے۔ یہ وہ، جبکہ انفارمیشن یہ ہے کہ وہ ڈیولپر تھے، وہاں وہ یہ ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں، اسی کا فارم ہاؤس وغیرہ تھا، اور کوئی یعنی وہ مشکوک لوگ ضرور ہیں، ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میں اگلے ویلاگ میں بات کروں گا، لیکن یہ فیصل وابڈا کا کیا سورس ہے کہ اس کو کسی نے بتایا کہ یہ اسمگلر تھے اور یہ کچھ کر رہے تھے؟
پھر فیصل وابڈا نے اور بھی بڑی عجیب و غریب باتیں کیں، جو اس نے یہ ایک اور کہا کہ ارشد شریف کو گاڑی کے اندر سے گولی ماری گئی۔ اب یہ ابھی تک یعنی شک و شبے میں تو بہت سارا کچھ کہتے ہیں، لیکن یہ آپ پریس کانفرنس کر کے اور ایک بالکل اوتھینٹک طریقے سے یہ بات کریں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن کو سورس اوتھینٹک موجود ہے۔ وہ کیا ہے جس کی بنیاد پہ فیصل وابڈا یہ باتیں کر رہا ہے؟ پھر فیصل وابڈا صاحب نے مزید گند کھولنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کے ساتھ سفر کرنے والے پاکستانی منشیات اور اسلحہ کے اسمگلر کو کینیا پولیس کے اسپیشل یونٹ نے گرفتار کر لیا ہے اور عنقریب بہت کچھ سامنے آنے والا ہے۔ یعنی یہ ایک اور فراڈ ہے جو کہ کہانی کو ٹوسٹ دی جائے گی، اور فیصل وابڈا اس میں ایک اعلیٰ کار بن چکا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور جو بڑی عجیب بات کی وہ یہ کہ عمران خان کے لانگ مارچ میں لاشیں گرائی جائیں گی، اور یہ کرنے والے عمران خان کے حامی ہوں گے۔ آپ سوچئے ذرا، جو حامی ہے وہ کبھی لاشیں گرائے گا؟ پہلے بھی لانگ مارچ ہوئی، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ 25 تاریخ کو جو 25 مئی کو لانگ مارچ ہوئی، اس میں بچے تھے، عورتیں تھیں، بوڑھے لوگ تھے، ان پہ لاشیں گرانی تھیں۔ جو کچھ کیا وہاں پہ، آنسو گیس تھی یا کچھ بھی کیا، وہ سارا حکومت کا کیا دھرا تھا، اور رانا ثناء اللہ نے اس کی ذمہ داری لی۔ اور اب اس نے کہا کہ میں اب اگر لانگ مارچ آئی تو میں پہلے سے 10 گنا زیادہ ان کے ساتھ ہاتھ کروں گا، اور فیصل وابڈا صاحب یہ بتا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے فیصل وابڈا نے یہ بھی کہا کہ اے آر وائی کے بھی کچھ لوگ جانتے ہیں کہ میں ارشد شریف سے آخری وقت تک رابطے میں تھا۔ پھر انہوں نے پورے دعوے سے یہ کہا کہ ارشد شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے یا سیاستدانوں نے یا اداروں نے نہیں مارا، بلکہ ان کو مروایا ہے انہوں نے ہی، جو اب خونی لانگ مارچ ارینج کر رہے ہیں۔ آپ امیجن کریں، اور حماقت جو احمقانہ کی وہ یہ کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی فرد اگر آج پریس کانفرنس کرے تو کوئی ٹی وی چینل شاید اکا دکا بول والے دکھاتے ہیں، پہلے کبھی اے آر وائی دکھاتے تھے، اب وہ بھی شاید نہ دکھائیں، کوئی 1-2 چینل دکھاتے ہیں، ورنہ ان کی پریس کانفرنسز دکھائی نہیں جاتی۔ فیصل وابڈا کو کوئی پارٹی نے ریکویسٹ نہیں کی، کوئی اجازت نہیں دی، کوئی کہا نہیں کہ آپ پریس کانفرنس کریں۔ یہ جو قلندر ہے یہ خود بخود میدان میں کودا۔ پھر اس کی جو پریس کانفرنس ہے وہ تقریباً ساری چینلز نے دکھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی نے دکھائی جو حکومتی ادارہ ہے۔ سو جو چور ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اگر بہت سیانہ نہ ہو تو پکڑائی دے جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ پی ٹی آئی کے کسی آدمی کی پریس کانفرنس دکھانے کی مریم اورنگزیب اجازت دے گی؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ یعنی آپ نے جعلی کام کرنا تو اس میں بھی کوئی شکل چاہیے، یہ اتنے بھونڈے طریقے سے۔ مجھے ہمیشہ اس آدمی پہ تھوڑا شک و شبہ رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی دن عمران خان کو لیٹ ڈاؤن کرے گا۔ یہ اکیلا نہیں ہے، اور بھی کچھ لوگ ہیں اس میں۔ سو اس پہ مجھے شک رہا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پروگرام میں اسی طرح یہ ٹیبل کے اوپر لا کے تو اس نے بوٹ رکھ دیا تھا۔ یہ حرکتیں اس کی، اور اب اس کے اوپر چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں۔ پہلے تو یہ کہ پی ٹی آئی کے تقریباً تمام لوگوں نے اس کی پریس کانفرنس کو ڈس اون بھی کیا اور کنڈیم کیا۔ سندھ کے علی زیدی جو پی ٹی آئی سندھ کے صدر ہیں، انہوں نے تو فوری ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری لانگ مارچ کو ڈیمیج کرنے کی ایک سازش تھی جو کہ فیصل وابڈا کے تھرو کی گئی۔ لاشیں گرنے کی کہانی اور اس طرح کی یہ سارا قصہ، یہ گورنمنٹ نے اس کو لانچ کیا ہے تاکہ یہ شخص جو ہے یہ اس لانگ مارچ کو سیبوٹاج کر سکے۔ دوسری طرف گورنمنٹ کو اس وقت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ جو انکوائری ابھی ہوگی یہ آئی واش ہوگا، اس میں آگے گورنمنٹ کو وہ بھی آگے بیل آؤٹ کریں گے، گورنمنٹ کو کہیں گے جی ان کا کسی کا کوئی ہاتھ نہیں۔
تو اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے اس سے پہلے ہی یہ جو ابتدائیہ لکھوانا تھا وہ اس سے کروا لیا فیصل وابڈا سے۔ اس قدر ہماری مشکل یہی ہے کہ لیڈر اگر کوئی بڑا اعلیٰ ظرف کا آپ کو مل بھی جاتا ہے، جو اخلاقی بنیادوں پہ سیاست کرنی چاہتا ہے، جو سچائی کی بنیاد پہ کرنا چاہتا ہے یا ملک کے مفاد میں، اس کے نیچے سارے اسی طرح کے بکاؤ مال ملتا ہے۔ اب میں سن رہا تھا مختلف قسم کی توجیحات اب یہ نکل آئیں گی 2-4 دن میں کہ جس نے پیسے دیے ہیں یا کیا کیا ہے۔ میں سن رہا تھا کسی نے کہا کہ اس کی نااہلی ختم کرانے کا ایسے وعدہ کیا گیا ہے کہ تیری نااہلی ختم کروا دیں گے تو سیاست میں پھر آ سکے گا۔ لیکن کیا اس بکے ہوئے گھوڑے کو کوئی دے گا؟ ان لوگوں نے سبق سیکھا ہی نہیں۔ ایک چیز واضح ہے کہ جو رجیم چینج کے دوران جتنے بھی پولیٹیشین بکے، عوام نے ان کو پر تھوک دیا، اور میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے پولیٹیکل کیریئر ریوائیو کر سکیں گے اس ملک میں۔ اور فیصل وابڈے کا بھی یہی حشر ہوگا اگر وہ عدالتیں اس کی نااہلی ختم بھی کر دیں تو میرا نہیں خیال کہ فیصل وابڈا جو ہے وہ الیکشن لڑ سکے گا کہیں سے۔ عجیب قسم کی یہ ہوشی حرکتیں کرتا ہے یہ شخص، اور پی ٹی آئی کو یہ پرابلم ہے کہ ان کے پاس اس طرح کے ہوشے اور اس طرح کے وہ لوگ موجود ہیں جو سولو فلائٹ لے کے کہیں نہ کہیں ان کے روابط ہوتے ہیں اور وہ اپنے لیڈر سے بے وفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر عوام جو ہے ان کو چاہیے کہ نظر رکھیں اور ایسے لوگوں کو بالکل ایک عبرت کا نشان بنا دیں۔ ان کا حقہ پانی ایسا بند ہونا چاہیے کہ یہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔